محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دم واپسی۔ ہجرت کا 10واں سال تھا۔ پیارے نبی حج کے ارادے سے مکہ روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ جانثاروں کا قافلہ تھا۔ اس حج کو لوگ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا۔ اس کے بعد آپ کو مکہ، خانہ کعبہ اور عرفات کی زیارت کا موقع نہ مل سکا، مگر کچھ لوگ اسے حجۃ البلاغ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رب کا جو پیغام پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ یہاں پایۂ تکمیل کو پہنچ گیا۔ وہ پیغام تھا دین اسلام۔ حج کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں میں ایک تقریر بھی کی۔ وہ تقریر حقیقت میں اسلام کا دستور تھی۔ تقریر شروع کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، پیارے بھائیوں، میں جو کچھ کہوں غور سے سننا، کیونکہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تم سے یہاں نہ مل سکوں۔ اس کے بعد آپ نے سارے مسلمانوں کو آخری وصیتیں کیں، جن کا نچوڑ یہ ہے: اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت مضبوطی سے پکڑے رہنا، لوگوں کی جان، مال اور عزت کا خیال رکھنا، کوئی امانت رکھے تو اس میں خیانت نہ کرنا، خون ریزی اور سود خوری کے قریب نہ پھٹکنا۔ پیارے نبی نے تقریر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ مسلمان آپس میں کیسے رہیں، پھر عام انسانوں کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر بہت زور دیا اور اونچ نیچ اور ذات پات کی زنجیروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں۔ خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خدا سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سن لو، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں، برتری کا معیار تو صرف تقویٰ ہے۔ تقریر سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ 1 لاکھ زبانیں ایک ساتھ بولیں، ہاں اے اللہ کے رسول۔ پیارے نبی نے 3 بار فرمایا، اے خدا تو گواہ رہ۔ تقریر ہو چکی تو حضرت بلال نے اذان دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا فرمائی۔ ٹھیک اس وقت جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا یہ آخری فرض ادا کر رہے تھے، خدا کی بارگاہ سے یہ بشارت آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ پیارے نبی نے یہ آیت پڑھی تو حضرت ابوبکر رو پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چل چلاؤ کے دن آ گئے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت اتری تب بھی لوگوں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر رو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 سوتے جاری تھے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں دل کے دل داخل ہو رہے ہیں تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت ابوبکر نے یہ آیتیں سنی تو سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے دنیا میں آئے تھے وہ کام پورا ہو گیا، لہٰذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں صرف چند دن کے مہمان ہیں۔ یہ خیال آنا تھا کہ دل بے قابو ہو گیا اور آنکھوں سے گرم گرم آنسو ٹپکنے لگے۔ بھلا ابوبکر کیوں نہ روتے کہ پیارے نبی ان کو سب سے زیادہ عزیز تھے؟ وہی کیا، ہر مسلمان آپ پر دل و جان سے فدا تھا۔ آپ کے سامنے جان کی کوئی قیمت نہ تھی، نہ مال کی کوئی وقت تھی اور نہ اولاد ہی کی کوئی پرواہ تھی۔ حجۃ الوداع کو ابھی 3 ماہ سے زیادہ نہ گزرے تھے کہ رسول پاک پر بیماری کا حملہ ہوا، اتنا زوردار کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ بخار اتنا تیز ہوا کہ آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے، گھر سے باہر آئے اور مسلمانوں کے قبرستان کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو آپ نے فرمایا، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ پھر آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی، اس کے بعد گھر لوٹ آئے۔ پیارے نبی بیمار ہوئے تو سب سے پہلے آپ کو قبرستان کی زیارت کا خیال آیا۔ قبرستان جانے میں یہ احساس بھی شامل تھا کہ اب آپ کے جانے کے دن قریب ہیں۔ صبح ہوئی تو پاک بیوی حضرت عائشہ کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ دیکھا تو وہ درد سر میں مبتلا تھیں اور بے قراری میں کہہ رہی تھیں،
ہائے میرا سر! پیارے نبی نے فرمایا، عائشہ بخدا میرے سر میں تو اور بھی زیادہ درد ہے، ہائے میرا سر! حضرت عائشہ دوبارہ کرائیں، ہائے میرا سر! پیارے نبی نے فرمایا، عائشہ کیا نقصان ہے اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ کہ میں خود ہی تمہیں کفن پہناؤں، تمہاری نماز پڑھاؤں اور خود ہی تم کو دفن کروں؟ جوان عائشہ نے جواب دیا، کوئی اور بیوی اس کے لیے زیادہ اچھی رہے گی۔ حضرت عائشہ کی بات سنی تو آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی، لیکن تکلیف بے انتہا تھی، اس لیے آپ اس سے زیادہ تفریح نہ کر سکے۔ حضور کا معمول تھا کہ ایک ایک دن ہر بیوی کے یہاں قیام فرماتے۔ بیماری کی حالت میں بھی آپ کے اس معمول میں فرق نہ آیا، باری باری آپ ہر بیوی کے یہاں تشریف لے جاتے رہے۔ 5 دن تک یوں ہی چلتا رہا، پھر حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، یہاں تک کہ چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً آپ نے ساری بیویوں کو بلایا اور ان سے حضرت عائشہ کے یہاں ٹھہرنے کی اجازت لی، کیونکہ حضرت عائشہ آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ چنانچہ ساری بیویاں بخوشی تیار ہو گئیں۔ کمزوری بے انتہا تھی اور بے سہارا چلنا آپ کے لیے ممکن نہ تھا، اس لیے حضرت علی اور حضرت عباس آپ کو سہارا دے کر بڑی دقتوں سے حضرت عائشہ کے یہاں لائے۔ درد سر کی شدت سے سر میں رومال بھی بندھا تھا۔ مسلمان اداس تھے، بے چین اور بے قرار تھے، کیونکہ ان کا محبوب بستر علالت پر تھا اور مرض لمحہ لمحہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کبھی آپ اس طرح بیمار نہ ہوئے تھے، اسی لیے وہ اور زیادہ مایوس اور فکر مند تھے۔ ہجرت کے 6 سال ہلکا سا بخار ہوا، آپ نے 2-4 دن کھانے میں پرہیز کیا اور اس کا اثر جاتا رہا۔ 7ویں سال ایک یہودی عورت نے آپ کو زہر ملا گوشت کھلا دیا، زہر کے اثر سے کئی دن بے چینی رہی، لیکن کچھ دوا دارو کے بعد اس کا اثر بھی جاتا رہا۔ زندگی میں صرف 2 واقعات ہوئے، اس کے علاوہ آپ ہمیشہ صحت مند اور تندرست رہے، اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ آپ کے اصول ہی کچھ ایسے تھے کہ ان کا جو بھی خیال رکھے بیماری اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے۔ کھانا اسی وقت کھاتے جب بھوک لگتی اور کھا کر اٹھتے، تب بھی بھوکے ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ مصر نے آپ کے پاس بطور ہدیہ ایک طبیب، 2 باندیاں ماریا اور سیرین اور کچھ شہد بھیجا۔ آپ نے شہد اور باندیوں کو تو قبول کر لیا، مگر طبیب کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ ہم لوگ تو بھوک کے بغیر کھانا ہی نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو بھوک سے کم ہی کھاتے ہیں۔ بھلا بیماری کا یہاں کہاں گزر؟ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، دن میں 5 بار وضو کرتے، کپڑے پاکیزہ رکھتے، گندگی اور پھوہڑ پن سے خود بھی نفرت کرتے اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کا شوق دلاتے۔ فرماتے، صفائی ستھرائی ایمان کا جزو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سستی اور بیکاری کو راہ نہ دیتے، بلکہ سرگرم اور مستعد رہتے۔ کبھی عبادت میں مصروف ہوتے تو کبھی مسلمانوں کی بہبودی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے اور اس کے لیے رات کو سونا تک بھول جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیش و راحت کے بندے اور خواہشات کے پجاری نہ تھے، آپ کی خواہشات بھی مسلمان تھیں۔ جتنی بے جا لذتیں اور مضر دلچسپیاں ہیں، ان سب سے آپ کو کوسوں دور تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو بھی ان کا خیال رکھے، صحت اور تندرستی اس کے قدم چومے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ بیمار ہوئے اور طبیعت سنبھلتی ہوئی نہ معلوم ہوئی تو بیویاں بے چین ہو گئیں اور جانثار بے قرار ہو گئے۔ رسول پاک کی حالت گرتی ہی گئی، حرارت کبھی گھٹ جاتی اور کبھی بڑھ جاتی۔ جب تک پیروں میں دم رہا اور چلنے پھرنے کی طاقت رہی، آپ مسجد جاتے رہے اور مسلمانوں کی امامت کرتے رہے۔ سب سے آخری نماز جو آپ نے پڑھائی وہ مغرب کی نماز تھی۔ پھر عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے پوچھا، نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا، حضور کا انتظار ہے۔ آپ نے لگن میں پانی بھروایا اور غسل کیا، پھر اٹھنا چاہا تو بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو پھر پوچھا، نماز ہو چکی؟ جانثاروں نے عرض کیا، حضور کا انتظار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نہائے اور اٹھنا چاہا، مگر اس بار بھی آپ بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر میں پھر ہوش آیا، پھر دریافت فرمایا، نماز ہو چکی؟ پھر وہی جواب ملا، حضور کا انتظار ہے۔ چنانچہ جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا، مگر اٹھنے کا ارادہ کیا تو پھر بے ہوش ہو گئے۔ اس بار ہوش آیا تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول، ان کی آواز بہت دھیمی ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو روتے بھی بہت ہیں، لوگ ان کی آواز تو نہیں سیکیں گے۔ حضور نے فرمایا، انہی سے کہو وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ نے دوبارہ وہی بات عرض کی۔ حضور تکلیف سے بے چین تھے، مگر غصے سے آواز کافی بلند ہو گئی،
فرمایا کہو ابو بکر سے، وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر نے حکم کی تعمیل کی اور کئی دن تک نماز پڑھاتے رہے۔ پھر وفات سے 4 دن پہلے کچھ سکون ہوا۔ ظہر کا وقت تھا۔ 7 مشک پانی سے آپ نے غسل کیا، پھر کپڑے پہنے، سر میں رومال باندھا اور علی و عباس کے سہارے مسجد گئے۔ نماز ہو رہی تھی اور حضرت ابو بکر امام تھے۔ آہٹ پا کر انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر آپ نے روک دیا اور ان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر نماز کے بعد آپ نے چھوٹی سی تقریر کی۔ فرمایا مسلمانوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم اپنے نبی کی موت سے گھبرا رہے ہو۔ مجھ سے پہلے جتنے نبی آئے ان سب کو موت آئی، آخر میں بھی تو انہی جیسا ایک نبی ہوں۔ سن لو، جن لوگوں نے پہلے ہجرت کی ہے ان کے ساتھ ہمیشہ نیک سلوک کرنا۔ مہاجرین بھی آپس میں نیک سلوک کریں، ہاں انصار کے ساتھ بھی ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا۔ جو انصار بھلائی کریں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، جو خطا کریں ان سے درگزر کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا عام مسلمان بڑھتے جائیں گے مگر انصار اسی طرح کم ہو کر رہ جائیں گے جیسے کھانے میں نمک۔ مسلمانوں، وہ اپنا کام کر چکے، اب تم کو اپنا کام کرنا ہے۔ وہ میرے جسم میں بمنزلہ مادے کے ہیں۔ میرے بعد جو مسلمان کا خلیفہ ہو میں اس کو وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ پھر آپ نے فرمایا مسلمانوں، میں نے وہی چیز حلال کی ہے جو خدا نے حلال کی ہے، اور اسی چیز کو حرام کیا ہے جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ مسلمانوں، کسی کو میں نے مارا ہو تو یہ پیٹھ حاضر ہے، مجھ کو بھی وہ مار لے۔ کسی کو میں نے کچھ کہا ہو تو وہ بھی مجھ کو آج کہہ لے، اور کسی کا میں نے کچھ لیا ہو تو لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کے پاس میرے 3 درہم ہیں۔ آپ نے اس کو 3 درہم دیے، پھر فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی فاطمہ، اے رسول خدا کی پھوپھی صفیہ، خدا کے ہاں کے لیے کچھ کر لو، میں تمہیں خدا سے نہیں بچا سکتا۔ رسول پاک کے پاس بیت المال کی 7 اشرفیاں تھیں۔ بیمار ہوئے تو اندیشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ اپنے ہی پاس رہ جائیں۔ چنانچہ حکم دیا کہ انہیں غریبوں کو دے دیا جائے، لیکن سب لوگ تو تیمارداری میں مصروف تھے، کسی کو آپ کا حکم یاد نہ رہا۔ وفات سے 1 دن پہلے آپ کو پھر خیال آیا، پوچھا وہ اشرفیاں کیا ہوئیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ ابھی گھر میں ہی ہیں۔ آپ نے انہیں حاضر کرنے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے ان کو ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا اگر محمد کو موت آ گئی اور یہ اسی کے پاس رہ گئیں تو وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ پھر آپ نے ان کو چند غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ تکلیف بہت بڑھ گئی، بخار اتنا تیز ہوا کہ پورا جسم جلنے لگا۔ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ روز باپ کی خدمت میں حاضر ہوتیں۔ آپ انہیں دیکھ کر شفقت سے کھڑے ہو جاتے اور بوسہ دیتے، پھر اپنے پاس بٹھا لیتے۔ آج بے چینی بلا کی تھی، کمزوری بے انتہا کی تھی، اس لیے حضرت فاطمہ آئیں تو اٹھ کر آپ پیار نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ پاس آئیں اور خود انہوں نے آپ کو بوسہ دیا، پھر آپ کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ بخار اتنا تیز تھا کہ بار بار بے ہوش ہو جاتے۔ پاس ہی ایک برتن میں ٹھنڈا پانی تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے پھر چہرے پر ملتے۔ بے چینی بلا کی تھی۔ عین اسی وقت مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں نے یہ الفاظ سنے، یہود و انصار پر خدا کی لعنت ہو کہ وہ اپنے پیغمبروں کی قبروں پر سجدے کرنے لگے۔ دوشنبہ کی رات ہوئی تو حرارت بہت گھٹ گئی، ایسا لگ رہا تھا گویا بخار جاتا رہا۔ بے چینی ناکام ہو گئی، طبیعت کو بالکل سکون تھا، جس نے بھی دیکھا سمجھ گئے کہ آپ اچھے ہو گئے۔ چنانچہ اداس چہرے پھر چمک اٹھے اور مرجھائے ہوئے دل پھر لہلہا اٹھے۔ ہجر مبارک مسجد سے ملا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو آپ نے پردہ اٹھا کر مسجد کی طرف دیکھا۔ مخلص ساتھی فجر کی نماز میں مصروف تھے۔ دیکھ کر آپ مسکرا دیے کہ خدا کی زمین پر آخر وہ گروہ پیدا ہو گیا جو آپ کی تعلیم کا نمونہ بن کر اللہ کی یاد میں مصروف ہے۔ کچھ آہٹ ہوئی تو ساتھی سمجھے کہ آپ باہر آنا چاہتے ہیں، چنانچہ خوشی سے وہ بے تاب ہو گئے اور قریب تھا کہ نماز توڑ دیں۔ حضرت ابو بکر امام تھے، انہوں نے چاہا کہ پیچھے ہٹ جائیں، لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا، پھر حجرے کے اندر ہو کر پردہ گرا دیا۔ کمزوری اس قدر تھی کہ پردہ اچھی طرح نہ گرا سکے، پیروں پر کھڑا ہونا بھی دشوار تھا، لیکن ساتھیوں کو دیکھ کر آپ بھی بے حد خوش تھے۔ کمزوری دم بدم بڑھتی جا رہی تھی اور موت ہولے ہولے سے رکھتی آ رہی تھی۔ آپ نے برتن میں ٹھنڈا پانی مانگا، پانی فوراً حاضر کر دیا گیا۔ آپ بار بار اس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرے پر ملتے، چادر کبھی منہ پر ڈال لیتے اور کبھی ہٹا دیتے۔
اس وقت لگاتار زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے: اللہم اعنی علی تحمل سکرات الموت، اے اللہ جان کنی کی پریشانیاں جھیلنا میرے لیے آسان کر۔ پیارے باپ کی بے چینی دیکھ کر حضرت فاطمہ بے چین ہو گئیں، بے اختیار چیخی: ہائے میرے باپ کی بے چینی! آپ نے سنا تو فرمایا: آج کے بعد پھر تمہارا باپ بے چین نہ ہوگا۔ سپہر کا وقت تھا، سینے میں سانس گھڑ گھڑا رہی تھی، اتنے میں مبارک ہونٹ ہلے اور کانوں میں یہ آواز آئی: نماز اور غلاموں سے نیک سلوک۔ پھر ہاتھ اوپر اٹھے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا اور فرمایا: بلی رفیق الاعلیٰ، اب اور کوئی نہیں، بس وہی سب سے بڑا ساتھی۔ یہی کہتے کہتے ہاتھ لٹک آئے، آنکھیں چھت سے لگ گئیں اور روح پاک خدا سے جا ملی۔ دوشنبہ کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ جانثاروں کی نظر میں دنیا اندھیری ہو گئی اور دل کی بستی میں سناٹا چھا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم صلی وسلم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ کیا سچ مچ رسول خدا چل بسے؟ جو مسلمان بھی یہ دل خراش خبر سنتا، بے ساختہ اس کی زبان پر یہ سوال آ جاتا: اف اف، ابھی چند ہی گھنٹے پہلے تو ہم نے آپ کو دیکھا تھا، آپ نے ہم سے باتیں بھی کی تھیں، پھر آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ نے آپ کو پیغمبر بنایا ہے، بہت سے لوگ آپ پر ایمان بھی لا چکے ہیں۔ علاوہ بری آپ تو ایک خدائی طاقت ہیں، آپ نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا کہ زمانہ نہیں بھول سکتا۔ اور آپ ہی نے تو انسانوں کو اندھیرے سے اجالے میں پہنچایا ہے، گمراہی سے نکال کر سیدھے رستے پر لگایا ہے۔ نہیں نہیں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ آپ کے مرنے سے تو وہی رک جائے گی جو اب تک کسی نبی کے مرنے سے نہیں رکی۔ حضرت عمر نے یہ غمناک خبر سنی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ بے تحاشا وہ عائشہ کے گھر کی طرف دوڑے۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی۔ جس میں مبارک پر چادر پڑی تھی، حضرت عمر نے چہرے سے چادر ہٹائی، دیکھا تو آپ بالکل بے حس و حرکت ہیں۔ سوچا کہ بے چینی زیادہ ہے، اسی لیے بے ہوشی کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں پھر ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد وہ مسجد گئے، دیکھا تو لوگ سسکیاں لے رہے تھے، فوراً نیام سے تلوار کھینچ لی اور کڑتے ہوئے بولے: جو بھی کہے گا کہ محمد مر گئے، اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ پھر نہایت گرجدار آواز سے کہا: لوگو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول خدا مر گئے، بخدا آپ ابھی مرے نہیں ہیں، حضرت موسیٰ کی طرح آپ بھی 40 دن غائب رہیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے، اور جس نے بھی کہا ہوگا کہ آپ مر گئے اس کو دردناک سزا دیں گے۔ وفات کی المناک خبر حضرت ابوبکر کو بھی ملی، سنتے ہی وہ تڑپ اٹھے، فوراً مسجد پہنچے، دیکھا تو حضرت عمر لوگوں میں تقریر کر رہے تھے، مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولے اور سیدھے حضرت عائشہ کے گھر گئے، جس میں مبارک پر چادر ہٹائی اور پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، پھر فرمایا: اے رسول خدا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، زندگی میں بھی آپ اچھے رہے، مرنے کے بعد بھی آپ اچھے رہیں گے۔ پھر مسجد گئے، دیکھا تو حضرت عمر کی تقریر جاری تھی، وہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے کہ رسول خدا ابھی زندہ ہیں۔ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو آواز دی: عمر ذرا ٹھہرو، مجھے کچھ کہنے دو۔ مگر حضرت عمر تو بے قابو تھے، اسی لیے انہوں نے ذرا بھی دھیان نہ دیا اور برابر بولتے رہے۔ اب حضرت ابوبکر مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اشارہ کیا۔ اشارہ پاتے ہی سارے مسلمان ان کے گرد جمع ہو گئے اور حضرت عمر تنہا رہ گئے۔ اس طرح حضرت ابوبکر مجمع پر چھا گئے اور یہ مشہور تقریر کی: لوگو، اگر کوئی محمد کی بندگی کرتا تھا تو محمد اس جہان سے تشریف لے گئے، اور کوئی اللہ کی بندگی کرتا تھا تو اللہ زندہ ہے، اس کے لیے کبھی موت نہیں۔ پھر یہ آیت پڑھی: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور محمد تو بس اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے نبی گزر چکے، اگر وہ مر جائیں یا خدا کی راہ میں مارے جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اور جو کوئی پھر جائے گا وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا، اور اللہ اس نعمت کی قدر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ یہ تھی وہ بصیرت افزوس تقریر جو حضرت ابوبکر نے اس وقت کی۔ مسلمانوں نے یہ تقریر سنی تو ان کی آنکھیں کھلی گئیں اور اس کڑوی حقیقت کا انہیں یقین کرنا ہی پڑا۔ سب کو ایسا معلوم ہوا کہ آیت پاک آج ہی اتری ہے، چنانچہ اس دن
ہر مسلمان کی زبان پر یہی آیت تھی اور ہر طرف اسی کا چرچا تھا۔ مسلمانوں کے دل آپ کے عشق و محبت اور عقیدت سے لبریز تھے، اسی لیے وفات کی خبر ان پر بجلی بن کر گری اور سنتے ہی وہ بدحواس ہو گئے۔ چنانچہ اسی بے خودی میں انہوں نے وفات کا انکار بھی کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلی اور انہیں ہوش آیا۔ حضرت عمر نے یہ تقریر سنی تو زمین پر گر پڑے کہ اب وفات میں شک کی گنجائش نہ تھی۔ انہوں نے کہا، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے یہ آیت سنی ہی نہیں تھی۔ حضرت عثمان کا کیا حال تھا؟ ان کے بھی ہوش و حواس گم تھے اور غم کی شدت سے زبان پر تالے لگے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، یوں سمجھنا چاہیے گویا ہماری آنکھوں پر پردے پڑے تھے اور وہ پردے ہٹ گئے۔ یہی لوگ نہیں، تمام مسلمانوں کا یہی حال تھا، لیکن حضرت ابوبکر نے تقریر کی تو سب کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں یقین ہو گیا کہ پیارے نبی سچ مچ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ خود حضرت ابوبکر کا اس موقع پر کیا حال تھا؟ وہ صبر و تحمل اور وقار کا پہاڑ تھے، نازک موڑ پر صحیح رہنمائی کا بہترین نمونہ تھے۔ حضرت ابوبکر کو پیارے نبی سے کم محبت نہ تھی، وفاداری اور جانثاری میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھے۔ گزر چکا ہے کہ حضور نے جب یہ آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا، تو حضرت ابوبکر رونے لگے۔ اور جب یہ سورہ اتری، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح ہو جائے اور تم دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد و تسبیح کرو اور اس سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ تو بے انتہا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تب بھی حضرت ابوبکر بے قابو ہو گئے اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ اب آپ کے دن قریب آ گئے اور یہ دن برا دن دیکھنے کے لیے وہ پہلے ہی سے تیار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی کی وفات ہوئی تو ہر طرف کوہرام مچ گیا، مسلمان کلیجہ تھام کے رونے لگے، کتنے بالکل بے خود اور بدحواس ہو گئے۔ لیکن حضرت ابوبکر صبر و تحمل کا پیکر بنے رہے اور اس نازک وقت میں مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کی۔ غور کرو تو مسلمانوں پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایسے خطرناک وقت میں حضرت ابوبکر نے ان کو صحیح راہ دکھائی، پھسلتے ہوئے انہیں سنبھال لیا اور پھوٹ میں پڑنے سے انہیں بچا لیا۔ جسد مبارک ڈھکا رکھا تھا، حضرت عمر آپے سے باہر تھے، سارے مسلمان بے خود بدحواس تھے اور حضرت ابوبکر انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ خدا کی مشیت ہے۔ مومن کی شان ہے کہ خدا کی مشیت کو خوشی خوشی گوارا کرے، اس کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہتر سمجھے اور ہمیشہ راضی برضا رہے۔ کہ اتنے میں ایک آدمی دوڑا ہوا آیا اور اس نے کہا، ابوبکر، عمر، سب انصار جمع ہیں اور اپنے میں خلیفہ چن رہے ہیں، جلدی دوڑو ورنہ ایک فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا اور پھر مسلمانوں میں پھوٹ کا آتش فشاں پھٹ جائے گا۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فوراً دوڑے ہوئے گئے، حضرت ابو عبیدہ بھی ساتھ تھے۔ دیکھا تو سب انصار جمع تھے، کچھ مہاجرین بھی موجود تھے۔ خوب گرما گرم بحثیں ہو رہی تھیں اور زوروں پر تو میں جاری تھی، ایک دوسرے پر چوٹیں بھی ہو رہی تھیں، مگر ان لوگوں نے پہنچ کر حالت پر قابو پایا اور حکمت سے لوگوں کو سمجھایا بجھایا۔ پھر سب کی رائے ہوئی اور حضرت ابوبکر خلیفہ چن لیے گئے۔ اس طرح سارا جھگڑا رفع دفع ہو گیا۔ جسد مبارک بھی اسی طرح رکھا تھا، گھر اور خاندان کے لوگ اسے گھیرے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ خلیفہ کا چناؤ ہو چکا تو آپ کی تجہیز و تکفین کا انتظام ہوا۔ آپ کو نہلایا گیا، نہلانے کے بعد 3 کپڑوں میں کفن دیا گیا۔ پھر سارے مسلمانوں کو موقع دیا گیا کہ محبوب پر آخری نظر ڈال لیں اور دعا و نماز سے بھی فارغ ہو لیں۔ جسد مبارک کے گرد جانثاروں کا ہجوم تھا کہ عشق و عقیدت میں ڈوبی ہوئی یہ آواز کانوں میں آئی، اے اللہ کے رسول، سلامتی ہو آپ پر اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رب کا پیغام پہنچا دیا اور دین کے لیے جان لڑاتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسے غالب کر دیا۔ یہ آواز آپ کے یار غار ابوبکر کی آواز تھی۔ مرد نماز سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی باری آئی، پھر بچوں کو بھی موقع دیا گیا۔ لوگ بے تابانہ آتے تھے اور باچشم نم واپس چلے جاتے تھے۔ وفات کے 2 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں لٹائے گئے اور پھر قیامت تک کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔